بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سوال. میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین. دو امپورٹنٹ ایشوز پہ بات کریں گے آج کے شو میں. ایک تو قانون کی بالادستی ہے, رول آف لا, جس کا ذکر اکثر پرائم منسٹر صاحب بھی کرتے رہتے ہیں, اور یہ بات اس تناظر میں ہوگی کہ کچھ دن پہلے پرائم منسٹر صاحب کا اپنا ہی ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ سرکاری اراضی تقریباً 5,500 ارب روپے کی اس پر ناجائز قبضہ ہوا ہے اور وہ واگزار کرانا بہت ضروری ہے. اسی پس منظر میں ہم بات کریں گے کراچی کے نسلہ ٹاور کی, جس کو گرانے کا کام ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد, اور سپریم کورٹ کو بڑا سخت قسم کے آرڈرز کرنے پڑے اور سرزنش کرنی پڑی انتظامیہ کی, اور اس کے بعد یہ کام ہونا شروع ہوا. لیکن وہ تمام لوگ جو کہ رجسٹرڈ بائرز تھے اور انہوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے یہاں پر اپارٹمنٹس خریدے تھے, سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود جو جون 2021 میں آیا تھا کہ ان کو اکوموڈیٹ کرنا, ان کو کمپنسیٹ کرنا بنتا ہے, ابھی تک کوئی کمپنسیشن ہو نہیں سکی. تو کیا یہ قانون کی بالادستی ہے؟ کیا یہ قانون کی حکمرانی ہے یا پھر اپنی مرضی سے قانون کا اطلاق ہے؟ ایک تو یہ بات کریں گے. دوسرا, ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب ویری فونڈ آف فیک نیوز یوزنگ ٹرم, ہی ریئلی لائکس یوزنگ دا ٹرم فیک نیوز, اور انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ جی فیک نیوز کی زد میں پاکستان آ چکے ہیں اور اس کو ہینڈل کرنا, بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ بار بار جس طرح سے حوالہ دیتے ہیں, اتنے زیادہ چینلز ہو گئے ہیں, اتنے زیادہ یوٹیوبرز ہو گئے ہیں, پھر سوشل میڈیا ہے, پاکستان میں بڑا کرائسس جنم لے چکا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ساری یوٹیوب اور سارے چینلز صرف پاکستان میں ہی ہیں اور باقی دنیا شاید کٹی ہوئی ہے, وہاں پہ ٹیکنالوجی اس طرح سے نہیں ہے یوٹیوب کی جو فواد چوہدری صاحب اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں. پینلسٹ کا تعارف کراتا ہوں. سعید قائد صاحب, سینئر اینالسٹ, لاہور اسٹوڈیوز میں, بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. جنرل امجد شعیب صاحب, ڈیفنس اینالسٹ, آپ کا بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. زنیرہ اظہر صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, سینئر اینالسٹ. قائد صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ نسلہ ٹاور کے حوالے سے واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیں, سپریم کورٹ تو جو اس کے سامنے ایویڈنس آئے گا اس کے مطابق فیصلہ کرے گی. مگر میں اس سے بیانڈ ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی, یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی. نسلہ ٹاور جو بھی اس کا نام ہے, اٹس اے کنٹینیویشن. ذرا تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں, وہ جو بینک بنے تھے کوآپریٹیوز, وہاں سے چلے جائیں, وہاں سے شروع ہوں. کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جی کہ یہ جو بلڈنگز بنی ہیں وہ جو جن میں چوتھا فلور بن گیا وہ توڑنے شروع کر دیے. ایک طرف گورنمنٹ ایجنسیز وہاں بیٹھی ہیں, ریگولیٹری اتھارٹی بیٹھی ہے, ٹیکسز لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, رجسٹریوں کا مال سرکار کے خزانے اور پیٹ میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے جی زمین پتہ نہیں کس کی تھی, اور عدالت تو ظاہر ہے وہ فیصلہ کرے گی اپنے اس قانون کے مطابق جو ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس ملک کو ڈبل شاہ چلا رہا ہے؟ بنیادی طور پر ہمیں ڈبل شاہ چلا رہا ہے. جیب میری کٹتی ہے, وہ اس سرمایہ دار کو کچھ بھی نہیں ہوگا جو بنا کے نکل گیا. اور یہ جو یہ شہر جو ہے نا, جس کی ابھی آپ مجھے وہ سنا بھی رہے تھے, یہ شہر رہنے کے لیے نہیں رہے, یہ قبضہ گروپوں کے مال بنانے کے لیے بن گئے. اور ریگولیٹری رجیم اتنی, اب سپریم کورٹ نے اگر یہ سال پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کرو, تو ابھی تک کیوں نہیں کمپنسیٹ کیا سندھ گورنمنٹ نے؟ وہ سرمایہ دار کے درجے سے وہ بنایا تھا. وہ بندے کون سے تھے ریگولیٹری رجیم والے جنہوں نے ابھی تک انہیں پھانسی کیوں نہیں دی تم لوگوں نے؟ جن لوگوں نے یہ الاؤ کیا, یہ بن گیا, یہ کمپلیٹ ہو گیا, یار رہائش اختیار کر گئے, وہ لوگ کہاں پہ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ ہونے دیا ایک غیر قانونی کام, اور سپریم کورٹ کو بعد میں پتا چلا. Who is going to compensate them? وہ بندہ کہاں ہے, ابھی تک مفرور ہے, پکڑا گیا ہے, میرے علم میں بتلائیں وہ کون تھا جس نے کیا ہے. وہاں کی جو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا جو بھی ریگولیٹری باڈی ہے, وہ کون ہے ابھی تک, اس کے بندے اندر کیوں نہیں ہوئے؟ وہ تو غیر قانونی تھے, وہ تو آپ نے نکال دیے, وہ بیچارے کہیں چلے گئے ہوں گے. مگر جو مین کلپرٹس ہیں, وہ رجسٹرڈ بائرز تھے, وہ کدھر ہیں؟ وہ تو چلے جی, آپ نے ہمیں مار دیا. اب سوال, کیونکہ ہم نے, اور اگر دیکھیں وہ غیر قانونی ہوتے نا, ان کے ساتھ دھوکہ نہ ہوا ہوتا, تو سپریم کورٹ یہ تو نہ کہتا کہ ان کو کمپنسیٹ کریں. سپریم کورٹ کے تو بیچاروں کے ساتھ اپنے ساتھ دھوکہ ہوا نا. اور جن لوگوں نے دھوکہ کیا سر, جن لوگوں نے دھوکہ کیا وہ ابھی بھی پروٹیکٹڈ ہیں. وہاں پہ نسلہ ٹاور گر رہا ہے, اور اس کو گرتے ہوئے دیکھ کے وہ لوگ جنہوں نے وہاں پہ اپارٹمنٹ خریدے تھے اپنے خون پسینے کی کمائی سے, وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. لیکن جنہوں نے اللیگل کنسٹرکشن کی اجازت دی تھی سرکاری محکموں کے وہ افسر, وہ سکون سے ہیں, ابھی بھی سکون سے ہیں. لیکن میں ایک آپ کو ایک اور خبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بات پرانی لیکن آپ کا اٹ از ہارٹ رننگ, کہ وہ جو کلیمز تھے کوآپریٹو بینکس کے, وہ 10 لاکھ کا اگر کلیم تھا تو وہ 3 لاکھ میں بکا, اور کس نے خریدا میں نام یہاں نہیں لینا چاہتا.
یہ کون سے زمانے کی بات؟ یہ میاں صاحب کے پچھلے دور کی بات. میں تو نئے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی اور اس میں جو ریکوری افسر تھا وہ میرا ایک کلاس فیلو تھا بعد میں, اتنی خوفناک داستانیں تھیں ان بچیوں کی, ان بیٹیوں کی, کہ انہوں نے کیسے برباد ہوئی, وہ میں ٹی وی پہ ذکر نہیں کر سکتا. تو یہ ہم لٹ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ سے ہماری درخواست ہے کہ آج آرڈر کریں, ان کو پکڑیں. وہ کون سا افسر تھا جس نے الاؤ کیا, جس نے اس کو تو پکڑ کے لائیں اور ان کے پیسے دلوائیں, تو باقی ٹھیک ہے. جو اگر آپ جیل صاحب اس میں دو پہلو ہیں. پہلا تو یہی جس کے اوپر قائد صاحب سے بات ہو رہی ہے, جس میں یعنی کہ وہ لوگ جو رجسٹرڈ بائرز ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا. اگر ان کے ساتھ دھوکہ نہ ہوا تو سپریم کورٹ یہ آرڈر تو نہ کرتا کہ 3 مہینے کے اندر ان کو کمپنسیٹ کریں, یعنی کہ ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی. گھر تو ان کا ٹوٹ رہا ہے نا سرب, لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس اللیگل کنسٹرکشن کی اجازت دی ہے جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اللیگل ہے, غیر قانونی ہے, ان لوگوں کا کیا ہے؟ ان لوگوں کی پکڑ تو نہیں ہو سکی. تو کیا یہ قانون کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی ہے؟ جیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ قانون کا آپ کہہ لیجیے کہ پارشل ایک استعمال ہے, باقی یوں کہیں کہ اصل مجرموں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا کوئی اس میں ذریعہ نہیں. کراچی میں سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہاں پہ ناجائز جتنی بھی تجاوزات ہیں ان کے نقشے جو پاس کرتے ہیں وہ مجرم ہیں, جو ان زمینوں کو قبضہ کروانے دیتے ہیں یا قبضہ کرنے کے لیے کوئی جواز یا کوئی کاغذات مہیا کر دیتے ہیں وہ مجرم ہیں. اگر ان کو نہیں پکڑا جائے گا تو باقی تو کام جو ہے وہ میرے خیال سے اس میں کوئی ایسا غلط کام ہوا پڑا ہے. اصل غلط کام تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے, یعنی اصل مجرم کو تو ہاتھ ڈالتے ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بیریا ٹاؤن کا کیس ہوا تھا جس میں بیریا ٹاؤن کے جو چیئرمین تھے ان کے اوپر بہت بڑا ایک فائن کیا گیا, کچھ 465 ارب کا. لیکن ان کو نہیں پکڑا کسی نے کہ جنہوں نے وہ زمین ان کو مہیا کر دی. اصل مجرم تو وہ تھے, وہ حکومتی عہدیدار ہیں, اہلکار ہیں, وہ بیٹھے وہی کام کرتے جا رہے ہیں جو پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے. تو اصل میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں سپریم کورٹ اس طرف ہاتھ نہیں ڈالتا, اور یہ جو اس میں ایک جلدی کے لیے بات چلے جاتی ہے, ایک پبلسٹی ہو جاتی ہے, کافی واہ ہو جاتی ہے جب آپ ایک ٹاور گرا دیں گے. ہمارے تو وہ لوگ ہیں جن کے اثاثے جو اس میں لگے. اصل چیز یہ تھی کہ اس شخص کو جس نے بنایا اس کو بھی جیل میں ڈالا جاتا, جنہوں نے نقشے پاس کیے ان کو بھی جیل میں ڈالا جاتا, سزائیں ہوتی, اور جنہوں نے وہ زمین مہیا کی یا سرکاری زمین جس کی اختیار میں تھی کہ اس نے آنکھیں بند رکھی یا انہوں نے اس کو اجازت دے دی کنسٹرکشن کی, ان کو جیل میں ڈالا جاتا. اور پھر ان کو کہتے کہ جناب آپ پیسے نکالے پہلے ان لوگوں کے جن سے آپ نے وصول کیے ہیں, ورنہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے. جی. تو وہ پیسہ ان کو پہلے دے کے دینا چاہیے تھا, بعد میں کون دے گا, وہ تو لٹ گئے بیچارے. تو یہ فیصلے اس طرح کے کر کے آپ امپیکٹ اپنے لیے تو کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ عوامی مفاد کے فیصلے ہیں, یہ عوام کے مفادات کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. ہم نے پہلے بھی ایسے فیصلے دیکھے ہیں جو میرا خیال ہے کہ وہ, اور آپ دیکھیے وہ بیری ٹاؤن والے قصے میں بھی جب وہ پروجیکٹ متنازع ہو گیا تو لوگ اپنی فائلیں بیچتے رہے, لٹ گیا لوگ اس میں بھی. یہ میرا خیال ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے, عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو. اس میں ایشو ایک اور بھی ہے نا جی زنیرہ, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اگر اسلام آباد 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ گرینڈ حیات کمپلیکس ریگولرائز ہو سکتا ہے سبسیکوینٹلی, پہلے غیر قانونی طور پہ تعمیر ہونے کے بعد, تو پھر نسلہ ٹاور کراچی کیوں نہیں ہو سکتا تھا جس میں یہ 40-45 کے قریب لوگ جو تھے انہوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے خریدا تھا اپارٹمنٹ وغیرہ. اگر بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے پرائم منسٹر صاحب کا گھر, تو یہ کیوں نہیں ریگولرائز ہو سکتا تھا؟ جیل صاحب نے مثال دی کراچی میں اگر بیریا ٹاؤن ریگولرائز ہو سکتا ہے سبسیکوینٹلی بائی دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ واٹ از یور ٹیک؟ ایبسلیوٹلی, تھینک یو احتشام. آئرنی یہ ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ بلڈرز احتجاج کر رہے ہیں. مطلب آئی ایم سو سرپرائزڈ, یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ بلڈرز احتجاج کر رہے ہیں, جبکہ وکٹمز جو ہیں وہ وہاں کے جو اونرز ہیں گھروں کے, اصل میں وہ ہیں, ان کو تو کل پولیس سے بیچاروں کو مار بھی پڑ گئی, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ایوری ٹائم دیر از این ایشو, ریئل ایشو ہائی جیک ہو جاتے ہیں بائی اے پرٹیکولر گروپ اور اے کلٹ آئی وڈ سے, اور اس کے بعد وہ اس طرح پولیٹیسائز ہوتے
ہوتا ہے کہ عام آدمی تو آپ چھوڑ دیں, جو گروپس ہوتے ہیں, جو کلٹس ہوتے ہیں, جو مافیا ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ باؤنٹی یا کوئی نہ کوئی بوٹی مل جاتی ہے اسٹیٹ کی طرف سے. دوسرا ایک ٹرینڈ یہ ڈیولپ اور سندھ گورنمنٹ اس کے اندر if I may add زنیرہ, سندھ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے, سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہم انہیں کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. یہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور بلڈر سے وصولی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ اگر ریاست نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ اور اگر ریاست حقوق لے کر نہیں دے سکتی ہے تو پھر ریاست کی ریٹ کو لوگ کیسے مانیں گے؟ ایگزیکٹلی. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ آج ہو رہا ہے, یہ ایڈونچرزم کیوں آ گیا سارے اداروں میں, سارے پولیٹیشنز میں, کہ بس بڑے بڑے ایسے فیصلے آپ کر دیں جس سے آپ کے نام کے ٹکرز چل جائیں, آپ کو شاید تاریخ میں یاد رکھا جائے کہ جی فلاں نے یہ کیا تھا, لیکن عام آدمی تک اگر جسٹس ڈسپینس نہیں ہوا تو آئی ایم سوری, آنریبل کورٹس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے لیے کیا فیوچر طے کر رہی ہیں اس ملک میں. اگر کانسٹیٹیوشن ایونیو, پارلیمنٹ کے سامنے, ڈی چوک میں دھرنے ہو سکتے ہیں, وکلا گردی ہو سکتی ہے, میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز نکل کے ہر طرح کی ٹیررزم کر سکتے ہیں, تو کیا آپ مجبور کر رہے ہیں کہ عام آدمی یا تو اس صحافی کی طرح خودکشی کر لے یا پھر وہ کیا کرے؟ مطلب there has to be an end to this madness. ٹھیک ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک. اور یہ صحافی جس کا ذکر کیا زنیرہ نے, یہ کل بھی میں اپنے شو میں ذکر کر رہا تھا کہ 6 مہینے پہلے نوکری سے نکالے گئے تھے اور اس کے بعد 60,000 روپیہ انہوں نے قرض لیا اور اس کے بعد وہ رکشہ چلا رہے تھے اور 6 مہینے تک رکشہ چلاتا رہا اپنے 6 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. اینڈ ایونچولی وین ہی found out that he cannot survive in a decent way with his children, he committed suicide. اور فواد چوہے صاحب کو آج صحافت سے اور صحافیوں سے کافی گلیں, وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہے صاحب نے آج کیا کہا صحافت کے حوالے سے جو پاکستان میں ہو رہی ہے؟ سنیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے جھوٹی خبر کو پھیلانا بھی بہت آسان ہو گیا اور اس کی وجہ سے ایک فیک نیوز کا کرائسس دنیا میں جنم لے چکا ہے, پاکستان میں جنم لے چکا ہے. سو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحافت کی آزادی ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ یہ ہرگز نہیں مانا جا سکتا کہ ہمیں جھوٹ پھیلانے کی بھی آزادی ہونی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں شاید فرسٹ ورلڈ میں بھی اتنا نہ ہو جتنا کہ ہمارے ہاں اتنا بڑا میڈیا ہے. ہم نے بیلنس کرنا. 2013 میں پریزیڈنٹ اوباما نے یہ کہا تھا کہ سب سے بڑا چیلنج حکومتوں کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو انفارمیشن سے کیسے کمپیٹ ود کرے گی. یعنی انفارمیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ حکومتوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اپنے اوپر جو اعتماد ہے اس کو بحال رکھنا, اور پھر فیک نیوز اس میں آ کے ایک عذاب ڈال دیتی ہے جس سے اداروں کے اوپر اعتماد مجروح ہوتا ہے. کیسا بھی یہ جھوٹ پھیلانے کی بھی آزادی وہ کہتے ہیں, کچھ صحافی سمجھتے ہیں کہ انہیں ہونی چاہیے, ایسے ہی ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جس طرح معزز ہمارے فیڈرل منسٹر صاحب نے کہا. جھوٹ تو ایک عرصے سے پھیلایا جا رہا ہے, پروپیگنڈا ایک ٹول ہے, عالمی سطح پر استعمال ہوتا ہے, آپ کی فلم انڈسٹریاں استعمال ہوتی ہیں, آپ کی ہالی ووڈ استعمال ہوئی ہے, آج کل مودی صاحب بالی ووڈ کو استعمال کرنے کے چکر میں ہیں, حکمران طبقات جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, سلیبسوں کو استعمال کرتے ہیں, یونیورسٹیوں کے سلیبس میں 2 نمبر سے چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, خاص طور پر یہ جو اکنامکس کی ڈگریاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑا پھیلا ہوا, میں اس سارے میں نہیں جانا چاہتا. بات یہ ہے کہ آپ کی رولنگ ایلیٹ ایک کیوس میں ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہو, چاہے وہ ایک ایسے نظام کے ذریعے اس ریاست کو اور معیشت کو چلانے کی کوشش کریے جو تاریخ میں ویسے ہی آبسولیٹ ہو چکا ہے. یا اب میں اپنی بات کروں تو چھوڑ دیں, مطلب کل اگر ہالینڈ میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے $950 بلین کی اکانومی میں, تو اٹ مین دیر از سم تھنگ فنڈامنٹلی رانگ ود دس سسٹم. $950 بلین کی اکانومی ہے اور 2.25 کروڑ آدمی رہتا ہے وہاں پہ, اور وہ کہتے ہیں ہم مکان نہیں خرید سکتے. یہاں پہ نکل آتے تو فواد چوہے صاحب شاید کہتے ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں شاید انہیں باہر سے. اب مجھے بتائیں کہ کون سی آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کر سکتے, کیسے؟ آپ کے اداروں پر لوگ پتھر مارتے ہیں, کسی نے پڑھیا تسی؟ آپ کی 2 نمبر ویڈیوز آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کی آپس کی گندی لڑائیوں میں سامنے باہر آ رہی ہیں, غلط ہے صحیح ہے مجھے نہیں پتا. وہ اس پہ آپ نے سرزنش کی. مجھے پتا چلا کہ زبیر صاحب کے بارے میں اتنی 2 نمبر ویڈیو کس نے چلا کے ان کی زندگی اور خاندان کو تباہ کرنے کی کوشش کی. وہ فیک نیوز کون لایا تھا؟ وہ تھی ارشد ملک والی ویڈیو. کیا تھی بھائی؟ پکڑو اس کو, تمہارے سامنے ہے.
مجھے تو آپ میں تو 10 بندوں کو جواب دے ہوں، ایک جو چینل کا ڈسپلن ہے، مگر بات یہ ہے کہ بھائی آپ کے ہاں آپ کی اپنی لڑائی ہے. وہ ایک پارٹی نے میڈیا ونگ بنایا ہوا ہے کہ 2 نمبر خبروں کے ذریعے اٹیک کرنا ہے دوسری پارٹی کو، دوسری پارٹی میں 2 نمبر ونگ بنا ہوا ہے کہ پہلی پارٹی کو اٹیک کرنا ہے. اور یا فلاں واٹ از فیک نیوز؟ فیک نیوز کیا ہے بھائی وہ ڈیفائن کریں. فیک نیوز تو میں ابھی اگر سادہ زبان میں یہ کہوں کہ ایک ایسی بات جو روبہ عمل نہیں ہوئی یا مارج وجود میں نہیں ہے. لگتا ہے مطلب کہ جھوٹی خبر، جھوٹی خبر آپ پھیلا رہے ہیں، فیک نیوز. اب اگر گورنمنٹ پہ تنقید ہو اور گورنمنٹ اگر پرفارم نہیں کرے اور ان پر تنقید ہو رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ فیک پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہمارے خلاف؟ یہ تھوڑے زیادہ سینسٹیو ہے میڈیا کے حوالے سے. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا پرفارمنس کے ایشوز ہیں. جب آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی، خبریں آتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا ہمارے خلاف ہو گیا. آپ مجھے بتائیں، اچھا اس کو آپ چھوڑ دیں، CNN میڈیا جو ہے وہ فیک نہیں چلتا، تو اب یہ جو PTV ہے وہ خبریں دیتا ہے کہ پوری مکمل خبریں دے دیتا ہے. آپ کا BBC جو ہے وہ خبریں دیتا ہے. یار یہ تو سارے حکمران طبقے کے آؤٹ لیٹس ہیں، ان کے مفادات کی نگہداشت کرتے ہیں، تو نزلہ ہم پہ آپ گرا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ اس وقت جو بنیادی مسئلہ میرے خیال میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر فیک نیوز بہت زیادہ ہے، اور اگر کوئی فیک نیوز ہے ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اس کو پکڑیں اور اندر کریں اور سزا دیں اور کیس چلائیں. سب چیزیں ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی کو قائم کریں. پرابلم یہ ہے کہ آپ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں اپنے وعدوں کے مطابق جو آپ نے کیے تھے پرائم منسٹر بننے سے پہلے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو امید کی جو کرن دکھائی تھی وہ اب بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مافیا سے مقابلہ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال پورے ہونے والے ہیں، اگلے الیکشن میں کس منہ کے ساتھ آپ نے لوگوں کو دوبارہ فیس کرنا اور ووٹ مانگنا ہے. تو یہ مسائل پر فوکس کرنے کی بجائے فیک نیوز میڈیا یہ کہہ رہا ہے، میڈیا یہ کہہ رہا ہے، should this be the priority of the government؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، ادھر ادھر سے مثالیں لینی پڑتی ہیں. ایک ملک بہت بڑے بحران میں ہے کیونکہ امریکن امپیریلزم نے اس کو گھیرا ہوا ہے، وینزویلا ہے. مرنے سے پہلے ہوگو شیوز جو ہے وہ 3 کروڑ کی آبادی میں 2 ملین مکان بانٹ گیا ہے. 2 ملین مکان اور فرنش دے کے چلا گیا ہے. اچھا، پوری دنیا اٹیک کر رہی ہے. کولمبیا سے اندر سے وہ فلٹر کیا اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک نکولس مارو، حالانکہ وہاں بہت یعنی اس میں انفلیشن ہے، مگر آج تک وہ کیوں نہیں نکلا؟ کہ ایک تو وہ اپنے عوام کو 25 لاکھ جو ہے وہ کلاشنکوف نے دے کے گیا ہے، آرمی میں لا کے چلا گیا ہے، ساتھ اس نے ڈیلیور کیا 20-25 اور صحت کو فری کر گیا. تو آج تک اس کا بال بانکا نہ کر سکا. اس کی گورنمنٹ ابھی چل رہی ہے. اسی طرح آپ بولیویا میں دیکھ لیں. ٹھیک، آپ کی وہی بات کہ آپ ڈیلیور کریں تو فیک نیوز خود مر جائے گی. جین صاحب سوال یہ آپ سے کہ لگتا یہ ہے جب بھی وزیر اطلاعات کو سنتے ہیں لگتا یہ ہے کہ فیک نیوز کی وجہ سے یا نیگیٹیوٹی جو میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہے، چاہے وہ مین سٹریم ہے یا یوٹیوب ہے یا سوشل میڈیا، کیونکہ وہ ساروں کا ہی ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے شاید گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پا رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا ایسے ہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اتنا شتر بے مہار ہو چکا ہے کہ جی اس کی وجہ سے گورنمنٹ کا فوکس درست نہیں ہے، پرفارم نہیں کر رہی ہے، لوگوں تک صحیح خبر نہیں پہنچی ہے؟ جنرلی گورنمنٹ کے کچھ مسائل ہیں کارکردگی پرفارمنس کے، اور وہ اصل مسئلہ ہے. دیکھیے یہ مسئلہ کارکردگی کا تو ہر گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اچھی یا بری. اس میں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو شکایت ہو سکتی ہے کہ جناب ہمارے خلاف یہ بات کی گئی، وہ بات کی. میں مثال کے طور پہ آج کے دور کی بات کرتا ہوں. ایک میڈیا ہاؤس کو ان کے ہیڈ آفس سے انسٹرکشن دی گئی کہ جب بھی آپ قیمتوں کی بات کریں تو بازار سے 20-30 روپے ہر چیز کی قیمت زیادہ بتائیں. اب یہ فیک نیوز کا حصہ ہے. اب وہ 10 دن بعد یا 4 دن بعد جب وہ بار بار آپ یہ زیادہ قیمتیں بتاتے ہیں تو بازار میں وہ قیمت اس کی وہاں چلے جاتی ہے. یہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیں جین صاحب کہ یہ کون سا میڈیا ہاؤس کر رہا تھا، کیونکہ ایسے لوگوں کو تو بے نقاب ہونا چاہیے میرے حساب سے. میڈیا ہاؤسز وہی ہیں جن کو یہ اشتہاروں کے پیسے ویسے دیتے رہے ہیں، انہی کی میں بات کر رہا ہوں. اور جناب اس کا نتیجہ یہ ہے آپ نے جین صاحب سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح کہہ دیں گے نا کہ ایک میڈیا ہاؤس کو، تو سارے مشکوک ہو جاتے ہیں پھر. تو اس وجہ سے جو بھی یہ میڈیا ہاؤس کر رہا تھا، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں تو آئی ایم شیور کہ سورس کوئی ہوگا ویلڈ کہ 30 روپے زیادہ قیمت بتاؤ. یہ کون کر رہے تھے ذرا بتائیں نا. کہ یہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں جن کو یہ نوازتے ہیں، جن کو یہ پیسے دیتے ہیں اشتہاروں کے زیادہ،
उन्हीं में ये प्रॉब्लम आती है। दूसरे को क्या जरूरत है, जो जिसको नवाजा नहीं जा रहा उसको क्या जरूरत है कि वो इनके कहने पे इस तरह के काम करे। अच्छा, अब ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो हो गई हुकूमत के साथ उसका ताल्लुक, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनका हुकूमत नहीं, आपकी सिक्योरिटी से ताल्लुक है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी से वास्ता, उसके बारे में गलत खबरें। बहुत सारा किस्सा जो आपके अभी कोरोना का इशू जब फैला हुआ था उसके बारे में गलत खबरें, गलत थ्योरी। और ये जो किस्सा है इसका आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर ये मुहित है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज इफेक्ट करती है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इनको रोकें फेक न्यूज और जो आप कहते हैं कुक्ड अप और फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन, ये कैसे रोका जा सकता है जन साहब? लेकिन कैसे रोका जा सकता है फेक न्यूज को? मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर कानून कोई बनाते हैं ऐसा कि साबित हो जाए कि ये खबर झूठी थी तो उसकी ये सजा होगी, तो चले सारे ना पकड़े जाएं, 2 पकड़े गए, 10 पकड़े गए, तो कहीं तो किसी को ख्याल आएगा कि भाई इसकी पकड़ है। लेकिन ये अगर हम ये कहें कि हम मादर पेदर आजाद हैं, जो मेरा जी चाहे मैं कह दूं यही अदारे राय है, आजादी है अदारे राय, तो मेरा ख्याल है ये तो जुल्म है, ये तो बढ़ता ही जाएगा। लोग जो है वो अपने ब्लड प्रेशर में मारे जाएंगे जी। ये चीजें जो है इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके ऊपर चेक सिस्टम होना चाहिए। मॉरलिटी तो गई जहन्नम में, वो तो है ही नहीं। ये किसी को ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि आम हमारे आदमियों को ये किसी को ये ख्याल आ रहा है कि मेरे ये कह देने से क्या नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सोसाइटी में बहुत सारी परेशानियां, तफक्करात, ये जो फेक न्यूज चलती रही है कोरोना के बारे में, बेशुमार लोग हैं जो कि वो इंजेक्शन लगवाना नहीं चाह रहे थे इसी वजह से। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब एक गुजारिश ये है इसके अंदर, मैं अगर अर्ज करूं कुछ, ये कोरोना के हवाले से या नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से या मजहबी मुनाफरत के हवाले से फॉर दैट मैटर, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं, अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत की है तो उसको फौरी तौर पर पकड़कर आप कटहरे में लेकर जाएं, ये गवर्नमेंट से मैं कह रहा हूं। और दूसरा ये है कि ये जितनी भी फेक न्यूज़ कोरोना के हवाले से दीगर मामला जितने भी जल साहब कह रहे हैं, ये उस पर यूट्यूब पे चलते रहें, सोशल मीडिया पे चलते रहें, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वहाँ पे वो उस लेवल पे चला गया है मामला, क्योंकि वहाँ पे हर बंदा सहाफ़ी है, हर बंदा एंकर है, तो उसको रेगुलराइज करें, इसमें कोई शक नहीं है, उसको लेकर चलें। लेकिन ये जो सवाल है ना कि कानून बनाए, कानून तो ऑलरेडी मौजूद है। ज़ुनैरा, व्हाट वुड यू से अबाउट इट कि कानून तो डेफेमेशन का मौजूद है, और हमारा जो डेफेमेशन का लॉ है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई फेक न्यूज़ चलती है विद इन 6 months अदालत ने फैसला करना है और सजा देनी है, और डैमेजेस अरबों रुपए तक के हो सकते हैं, अरबों रुपए तक के। लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है क्योंकि जस्टिस सिस्टम हमारा डिलीवर नहीं कर रहा। तो क्या कोई नया कानून बनाने की जरूरत है, और क्या फेक न्यूज़ बहुत बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान में? देखिए एहतशाम, आप अभी यूट्यूब खोलें तो जो थंबनेल्स होते हैं उसके ऊपर ऐसी इखलाक से गिरी हुई उन्होंने टाइटल्स लगाई हुई होती हैं कि एक बच्चा या कोई भी, लेट्स से एनीवन, वो उसको ज़रूर क्लिक करेगा एक दफ़ा, एंड यू ऑल्सो नो कि एक दफ़ा उसे क्लिक किया, जितना ज़्यादा उसके व्यूअरशिप होगी उतने पैसे बनेंगे। अब अगर लोग इस हद तक गिर गए हैं एक माशरे में कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसी पिक्चर लगा रहे हैं, वो कैसी इबारत लिख रहे हैं, वो किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, और वो भी झूठ बना रहे हैं जिसमें किसी लड़की की इज़्ज़त ख़राब हो रही है, किसी ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब हो रही है, वहाँ पे कौन सा कानून काम करेगा? दूसरा एंगल ये है कि क्या फेक न्यूज़ सिर्फ गवर्नमेंट से बाहर तो काम करना चाहिए फैलाते हैं? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, ये जितनी भी बातें आपने की हैं, ये साइबर क्राइम सेल FIA की ज्यूरिस्डिक्शन है, उनकी डोमेन है, और उन्हें फाल होना पड़ेगा। मसला ये है कि वहाँ पे हज़ारों एप्लीकेशंस तवालत का शिकार हैं। लाहौर में अगर अभी आप जाकर देखें तो गिनती के चंद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी तादाद अब गवर्नमेंट ने बढ़ानी है ताकि तमाम एप्लीकेशंस को एंटरटेन किया जा सके।
یہ وہی بات ہوئی نا کہ کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ روز اپنا کیس لگوا کے جا کے انتظار کرے کہ اس کی سنوائی ہو, اس کو جسٹس ملے, چاہے وہ ایف آئی اے کا سائبر کرائم سیل ہو, چاہے وہ سیشن کورٹ ہو. بات ایک ہی ہے, کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنی انوسینس پروف کرنے کے لیے اپنی کمائی کا یا آفس کا روز راستہ چھوڑ کے جا کے ان آفیسز کے باہر کھڑا ہو. بات یہ ہے کہ مورل ڈکلائن جب تک ہمارا حکومت کا, اس معاشرے کا, جب تک اس کو عدلیہ ایڈریس نہیں کرے گی پرو ایکٹیولی, بیکاز معاشرہ کفر کے بغیر چل سکتا ہے نہیں. اگر کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے زنیرہ, پھر عدلیہ بھی کیا کرے گی؟ اگر کوئی کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے انصاف کے حصول کی خاطر, ہم نے اپنی لائف میں یہ نہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا, لوگ جنریشنز ختم ہو جاتی ہیں لیکن لوگوں کو جائیداد میں حصے نہیں ملتے. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہاں, وہ سول سائڈ پہ ایسے ہی ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, زمینوں کے. ہاں, لیکن اس کے باوجود میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو جو اس گلے سڑے قانونی عدالتی نظام سے ابھی تک امید باندھے ہوئے ہیں اس کے باوجود, اور روزانہ صبح عدالت کا رخ کرتے ہیں سعید قائص صاحب, اور وہاں پر جا کر تو the point is کہ لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ کچھ نہیں ہوگا, ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو سوال. سعید قائص صاحب, سوال وہی ہے کہ کیا میڈیا کو ڈسکریڈٹ کرنے سے یہ حکومت عوام کی نظر میں سرخرو ہو جائے گی؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر کوئی میڈیا کا بندہ غلط کام کر رہا ہے اس کو بے نقاب کر دیں, اس کو عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کر دیں, اس کو سزا سنا دیں, پوری دنیا کے سامنے اس کو سزا دیں, لیکن سب کو ایک ہی صف میں تو نہ کھڑا کریں نا. کوئی گھوڑے اور گدھے کی تمیز رکھیں, اور خاص طور پہ مین سٹریم میڈیا اور جو یوٹیوب پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو جیسے زنیرہ بھی ابھی ذکر کر رہی تھی, کچھ تو فرق آپ رکھ کر بات کریں نا, اور پھر کنکلوژن. ہم تو دیکھیں سوشل میڈیا تو ذرا وہ شتر بے مہار ہو چکا ہے. میں نے فواد چوہدری صاحب سے ہمارے لاسٹ شو میں تشریف لائے تھے, تو ہم نے کہا کہ یار وہ جو آپ 15 بلین کا پیکج کہہ رہے تھے کہ اس میں صحافیوں کو بھی ملے ہیں, تو وہ تو سارے کاغذات پڑے ہیں آپ کے پاس, وہ آؤٹ کر دیں, پتہ چل جائے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. مطلب کیوں اس پہ پردہ پوشی کرتے ہیں؟ 15 ارب کی کوئی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت میرے خیال میں میاں صاحب نے 55 بلین سال کا جو ہے نا وہ تھا اس میں, اور اس میں سنا ہے کچھ رول ظاہر جو ہوتا ہے. آپ میاں صاحب آپ کو پتہ دیا کہ دیانتدار لیڈر رہے ہیں ہمارے. تو فواد چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے انڈیویجول صحافیوں کو دیے, ان کی بے تھی کہ صحافی بھی اس میں جو ہے, تو کیوں نہیں بے نقاب کیا؟ تو ہم نے عرض کیا کہ جناب آپ وہاں سے ریکارڈ اٹھائیں اور اس کو آپ اوپن کر دیں, ایک تو یہ پتہ چل جائے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. دوسری بات, تیسری بات یہ کہ دیکھیں آپ کے بڑے خوفناک سٹرکچرل ایشوز ہیں. ایک اب یہ دنیا میں, میری بات ذرا آپ کو اور لگے گی, اب 7.5 ارب لوگوں کو یہ حکمران اور ان کا نظام ایک سکون سے پیٹ بھر کے روٹی نہیں دے پا رہا. امیر ترین ملکوں میں لوگ بل بلا کے باہر نکل آئے ہیں. فائنڈ پرابلم ود ان یور, اپنی صفوں میں مسائل تلاش کریں. مجھے آپ کی بات بری نہیں لگی. جب آپ کے مسائل کو ہم سامنے دکھاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے شاید صرف میڈیا میں یہ مسئلے ہیں. ہاں, جو مسئلے ہیں یہ جو ہماری زنیرہ ہمارے معزز مہمان کہہ رہی ہیں, بالکل پکڑیں ان کو جو 2 نمبر سرخیاں لگاتے ہیں. جو لوگ بیٹھ کے یہ کہا گیا کہ یہاں میڈیا چینلز کو پیکیجز ملے. پھر ایک اور چیز میں آپ سے کہہ دوں, اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے نا, تھم نیلز کی زنیرہ بھی بات کر رہی تھیں, آپ بھی سرخیوں کی بات کر رہے ہیں کہ واحد قسم کے تھم نیلز ہوتے ہیں سرخیوں. پکڑیں, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اگر سیاسی طور پہ فیک انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے نا, تو اس میں پی ٹی آئی مبرہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کا بھی جو سوشل میڈیا سیل ہے, بڑی گالیاں نکلتی ہیں, بڑی گالیاں نکالتے ہیں. ہاں, اخلاق سے گری ہوئی بہت باتیں آپ کے کلیگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم وہ کھولتے ہی نہیں, ہم تو بند ہی کر دیتے ہیں. تو یہ ایک وہ ہے. تو سب سے پہلے ان کو تو صحیح کریں. اپنی آنکھ کا شاید تیر نظر نہیں آتا نا, مسئلہ یہ اپنی آنکھ کا وہ تن کا نظر نہیں آتا. دوسری مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے اپنے ایشوز ہیں. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, یار آپ تھوڑا سا عوام کے لیے ڈیلیور تو کر دیں, لوگ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں. ایسے میں دیکھیں نا, آپ جو ہے عوام کو پارٹیوں نے برڈن کر دیا. یہ ابھی میں بار بار مثال دیتا ہوں, اور آخرکار مجھے کہہ دینا چاہیے کہ ایک بہت ویلینٹ سٹرگل تھی انڈیا کے کسانوں کی. انہوں نے سب پارٹیوں کو نکال کے اپنا کام خود ہی کروا لیا نا. یار ہمارے کام تو کرتے نہیں ہو, ہمارے مسائل پہ تو بات نہیں کرتے. جو ہے وہ یہ بڑے بڑے سیٹ جو ہیں اور یہ جو پراپرٹی والے ہیں ہر جگہ سے ریلیف لے لیتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ بھی کہہ رہے تھے اور ہماری زنیرہ دوست بھی کہہ رہی تھی
کہ ان کو تو ریلیف مل جاتا ہے, اور کوئی ہمیں ریلیف دے کہ تو دیکھو ہم 2 حرف بھیجیں گے اس 2 نمبر نیوز اور فیک نیوز پر, ڈو سم تھنگ فار دی میسز, یہ سارے مر جائیں گے باقی کے. بالکل ٹھیک ہے. جیل صاحب, اب گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسے سٹیپس ہیں جو پرائم منسٹر صاحب اٹھائیں تو امید ہے کہ آنے والے 2 سال جو کہ رہ گئے پاکستان تحریک انصاف کے, اس میں کوئی معاملات شاید بہتر ہو جائیں؟ دیکھیے, جو ایشو تھے معاشیات کے, عوام کی زندگی اس سے بڑی اجیرن ہوئی, کورونا آیا اس سے بھی مسائل بڑھ گئے, اکانومی بالکل آپ کے ہاتھ سے نکلے جا رہی ہے. یہ وہ ایشوز تھے جو کہ کسی ایک پارٹی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان کو سالو کرتی, اور نہ ہی یہ ایک پارٹی کے ٹینیور میں سالو ہوں گے. اگر کوئی میسر دیے جائیں آج بڑے سخت قسم کے, تو پھر آپ کو شاید 2-3 ٹینیور آگے اسی طرح اس پہ اصلاحات جو ہوں ان پہ عمل کرنا ہوگا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قرض اتارنے کی اسٹریٹجی ہے کیا ہماری, ہم نے کیسے قرضہ اتارنا. اگر قرضہ نہیں اترتا تو آپ کی تو نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ بہت بری طرح رسک ہے ابھی, کیونکہ آپ جس اسٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ آپ کو لے بیٹھے گی, لے ڈوبے گی. گورننس کے ایشوز بہت ہیں, سب کچھ ہے, لیکن عوام کو اگر ریلیف مل جائے معاشی طور پہ تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں ریلیف دینے کا تو ذریعہ نہیں ہے, اور ریلیف دیں تو قرضہ اور بڑھے گا. ان حالات میں اس گورنمنٹ نے جو سب سے زیادہ غلط کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی اسپیس نہیں دی, ان کے ساتھ کوئی مل کے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں رکھی کہ آپ کم از کم قومی معاملات جو ہیں ان کے اوپر ان کے ساتھ مل کے کوئی کنسنسس ڈیولپ کر دیتے, اور نیشنل ایشو جو ہے وہ پورے نیشن ان کو مل کے تو حل کرنے کی طرف جاتے. آج منہ سے آج اگر یہ ٹیکس بڑھانے کے لیے تاجروں پہ ٹیکس لگائیں, تاجر ہوں گے سڑکوں پہ اس لیے کہ ان کے ساتھ اپوزیشن کھڑی ہو جائے گی, اور اگر اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ کوئی میسر نہیں ہوتے تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی باہر آنے کی. نتیجہ یہ ہے کہ ہم تو ملک کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے, کوئی اپنی انا کے بارے میں سوچ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ویسے ہی عقل کا آ رہی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں لگتی. اب اگر اپوزیشن آپ کی وہ چور ہے, چتر ہے, جو بھی ہے, لیکن سسٹم کا حصہ ہے, وہ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں, تو ابھی جو لیجسلیشن ہونی ہے, جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ تو ان کے ساتھ مل کے کرنے ہیں نا. مقدمات چلتے رہے ان کے, وہ نیب کا کام ہے. صحیح. لیکن آپ ان چیزوں کو لے کے کسی سے بیٹھتے نہیں, ساتھ بات ہی نہیں کرتے. میرے نقطہ نگاہ سے سب سے بڑا فیلئر ان کا یہ رہا ہے کہ یہ کوئی میگا ایشو جو ہے وہ اس کو سالو نہیں کر سکے, کیونکہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے کوئی کام کیا ہی. ٹھیک ہے. زنیرہ, یور لاسٹ کامنٹ سے جیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے معاملات ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اپنے ذاتی مفادات کی سیاست ہے اس ملک میں چل رہی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی سٹیک ہولڈر آپ کو ایسے ہی لگتا ہے اس ملک کے اندر. تو دوسرا, یہ جو اپوزیشن کے حوالے سے جیل صاحب بات کر رہے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو نہیں سکا اپوزیشن کے ساتھ, یا پھر اس میں اپوزیشن کے اپنے بھی کوئی مسائل ہیں اور وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ پرفارم کر سکے یا حالات کوئی بہتر کر سکے, کیونکہ اس سے پھر ان کی چھٹی ہو جاتی ہے عوام کی نظر میں؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی اگر خان صاحب کوشش کرتے بھی تو نون لیگ کیوں ان کے ساتھ بیٹھے گی. اسمبلیوں میں تو یہ تقریریں کرتے ہیں کہ آپ کوئی پیکٹ کر لیں معیشت کا یا گورننس کا, میثاق گورننس کی بات ہوتی رہی اینڈ آل دیٹ, لیکن پریکٹیکلی تو جو کچھ وہ اسمبلیز میں کرتے ہیں وہ ہم سب نے دیکھا ہے. لیکن خان صاحب کچھ بھی نہ کریں, اگر پرائس کنٹرول کمیٹیز کو ہی کنٹرول کر لیں, جس پرائس کا اعلان کرتے ہیں اسی پہ چیز, گھی کا ڈبہ, چینی, نمک, پیرشبل آئٹمس, یہ عام انسان کے کچن کی چیزیں اس کو کچھ مناسب قیمت پہ مل جائیں, یہی بہت زیادہ ہے. اینڈ دس از ایٹ دا لوئسٹ ایب آف گورننس, اس سے نیچے کیا جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کر لیں تو بہت ہے. ابھی تو حالت یہ ہے کہ وہ جس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی قیمت کم کر رہے ہیں, اسی رات میں اس کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے. تو there has to be an end, there has to be something. بالکل صحیح بات ہے. قائد صاحب, your last comment. میں یہ صرف یہی کہوں گا کہ there are grave structure. ابھی انہوں نے قیمت کی بات کی, قیمت پرائم منسٹر نہیں کرتا, منڈی فیصلہ کرتی ہے. 80% منڈی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. عمران خان کی اس پر کوئی رٹ نہیں ہے. لیکن مافیا زون ہی کو کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ لیجسلیٹر باہر آ جائیں,
کہیں ہمیں 2/3 میجارٹی دیں, یہ 2 نمبر نظام ختم کریں جو 30 سال سے ہم نے بنایا ہوا تھا. جتنے آپ نے اثاثے جو ہے 2/3 میجورٹی مل سکتی ہے نہ ملے, اسٹرگل کریں یار. بندے نیلسن منڈیلا 25 سال اسٹرگل کرتا رہا تھا. بات یہ ہے کہ یہ سارا 2 نمبر نظام ہے ہیویلی ریگڈ ان دی فیور آف 1%. اور وہ لوگ جیسے میں نے آپ کے ٹی وی پہ کہا تھا کہ رات کو جو چینی مہنگی کر کے آتے ہیں صبح پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں یار چینی مہنگی ہو گئی ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آپ نے کہا نا اسٹرگل کریں جب تک 2/3 میجورٹی جنرلی عمران خان کو نہیں ملتا اور اس کے بعد پھر کسی اتحادی کی ضرورت نہیں اور پھر خان پرفارم کرے. مجھے ایسے یہ خیال آ رہا ہے کہ جس بندے نے 22 سال اسٹرگل کیا ہے وہ 32 بھی کر لیتا, لیکن کہیں نہ کہیں عمران خان کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ 32 سال بعد بھی مجھے 2/3 میجورٹی یہ قوم نہیں دے گی. اس وجہ سے جا کے عمران خان نے پھر چند معاملات پہ سمجھوتا کر کے اتحادیوں کو ساتھ جوڑ کے حکومت بنا لی. نہیں, میں سمجھتا ہوں عمران خان وکٹم ہوا ہے اپنے جو ان کا معاشی سیاسی فلسفہ تھا. مطلب میں نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ بھئی آپ کو ذلیل و خوار کر دیا ہم کو سرمایہ داری نظام نے, گالیاں ہم سوشلزم کو دے رہے ہوتے ہیں جو کہیں بھی نہیں ہے. سسٹم چینج کرنے میں کامیاب ہو سکے خان صاحب؟ نہیں, اس پہ بلیو کرتے تھے. کیا خان صاحب کو یہ ادراک ہے آپ کے خیال میں کہ سسٹم ابھی تک نہیں بدل سکا جس سسٹم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی؟ میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم نہیں بدل سکتا جب تک لیورز جو ہیں, جب تک یہ کالا پیسہ اور یہ اسمبلیوں پر اس کا قبضہ اور یہ سینٹ کے ووٹ خریدے جانے اور انڈیویجول جو ہے جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں ان کی جیب میں MNAs کا ہونا, جس طرح کہا ٹی وی پہ آ کے انہوں نے, جب تک آپ ان کا بہت شکریہ سعید قائد صاحب, زنیرہ اظہر صاحبہ, جج شعیب صاحب. آخری کامنٹ یہی کروں گا کہ سسٹم تو تبدیل نہیں ہوا, لیکن میری دعا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو, ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, ان کو ادراک ہو کہ سسٹم تبدیل نہیں ہوا, اور اگر یہ ادراک ہے there is always room for improvement, he'll keep looking how to perform better. لیکن اگر بس وہ کہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں, پوری ٹیم خان صاحب کو جا کے بتائے کہ سر ہم تو بہت اچھے ہیں, پرفارمنس بہت اچھی ہے, اپوزیشن بری ہے اور میڈیا فیک نیوز پھیلا رہا ہے, اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں, تو پھر کچھ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ پھر تو وہ جو صحیح سمت ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.